برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں میں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ تو محترم حضرات ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جس کے نام سے تمام تر لوگ واقف ہیں اور جانتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی تواریخیں بھی تمام تر لوگوں کو معلوم ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود میں ڈالا گیا۔ نمرودیوں نے ایک آگ کا حوض، بہت بڑا حوض، بہت سخت، بہت شدید آگ جلائی، اور اس کے اندر اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب اس حوض میں ڈالا گیا تو زمانے ماضی میں منجنیق ہوا کرتی تھی، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک جگہ سے مثل جھولا جو ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو جھولا جھولتے ہوئے، بچوں کو دیکھا ہوگا پارکوں میں یا میلے وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں آپ، اس کو جب پیچھے سے کھینچتے ہیں تو وہ آگے کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی طریقے سے منجنیق تیار کی جاتی تھی، اس کے ذریعے پتھر جو ہوتے تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رسی کھینچنے کے بعد پہنچتے تھے۔ تو اسی منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کے درمیان، منجنیق اور اس حوض کے درمیان، نار نمرود کا جو حوض تھا اس کے درمیان ابھی فیصلہ تھا۔ اللہ کے فرشتوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا۔ اللہ کے فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، صرف ایک ہی تو بندہ ہے تیرا نام لینے والا، اور اس کو بھی یہ ظالم لوگ، یہ نمرودی آگ میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، فرشتوں جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد لے تو تم اس کی مدد۔ فرشتے گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، معلوم کیا او اللہ کے خلیل، او اللہ کے نبی، او اللہ کے حبیب، او اللہ کے پیغمبر، او اللہ کے رسول، اے اللہ کے خلیل، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے بھی یہ سوال کیا، اے اللہ کے خلیل، تمہیں کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، تم سے مجھے کوئی حاجت نہیں۔ بارش کا فرشتہ آیا، اس نے کہا، او اللہ کے خلیل، او اللہ کے پیغمبر، آپ حکم دیں تو میں اتنی بارش کروں گا، اتنی بارش جو یہ نار نمرودیوں کی آگ، جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، جس کی لپٹیں، جس کی سختی اتنی شدید ہے، اگر پرندہ بھی اڑے تو جل کے خاک ہو جائے، اتنی بارش کروں گا، یہ ساری کی ساری آگ بجھ جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی۔ اللہ کے خلیل نے کہا، مجھے تم سے بھی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ کے خلیل نے کہا، مجھے تم سے بھی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت جبریل آئے، انہوں نے بھی کہا، کوئی حاجت ہے؟ بولے تم سے بھی کوئی حاجت نہیں۔ بولے تو اپنے رب سے کوئی حاجت ہے؟ رب سے کوئی مدد چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، جلیل جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں جا رہا ہے اس کا خلیل، یعنی کہ اللہ رب العزت جانتا ہے، کیا اسے معلوم نہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ اس کا دوست، اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، بتایا تو اسے جاتا ہے جسے معلوم نہ ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو فرشتے آئے، پریکٹس کر رہے تھے، یعنی منجنیق تیار ہو گئی تو
کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو پہلے اس کی پریکٹس کرتا ہے، مشق کرتا ہے، دیکھتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ یہ کام بھی کر رہی ہے یا نہیں، یہ درست ہے یا نہیں، یہ اپنے کام کو انجام تک پہنچا دے گی یا نہیں۔ اسی طریقے سے نمرودیوں نے منجنیق تیار کی تو اس کا جائزہ لیا، تو اس کا جائزہ اس طریقے سے لیا، اسے جاننا چاہا کہ یہ کام کر رہے ہی نہیں۔ جب وہ رسی کھینچتے تھے تو فرشتے دوسری جانب سے رسی کھینچتے تھے، وہ منجنیق کام ہی نہیں کرتی۔ یعنی کہ جب تک حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اس میں بٹھایا نہ گیا تب تک وہ خوب کام کر رہی تھی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بٹھانے کا ٹائم آیا تو وہ کام کرنا بند کر دیا، تو شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں حاضر ہوا، آیا اور حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یہ منجنیق ایسے کام نہیں کرے گی۔ شیطان نے ان نمرودیوں کو یہ عقل دی، یہ سمجھ دی، بتایا کہ عورتوں کو بلاؤ، لڑکیوں کو بلاؤ۔ نمرود نے عورتوں کو بلایا، حکم دیا سپاہیوں کو عورتوں کو بلایا جائے، ان سے کہا کہ اپنے دوپٹے اتار دو۔ جب انہوں نے دوپٹے اتارے تو رحمت کے جو فرشتے تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ یعنی جس جگہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اس جگہ اگر کوئی عورت ننگے سر ہو تو وہ چلے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں بہنیں ننگے سر بیٹھی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، تو رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے، ننگے سر رہو گے تو پھر برکتیں کہاں سے ہوں گی۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا، فرشتے چلے گئے، تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی اگر ہو جاتی تو بعض مفسرین کا بیان ہے کہ بہت سخت ٹھنڈی ہو جاتی، بہت ٹھنڈ ہو جاتی، لیکن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جس آگ میں ڈالا گیا اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ بہت بڑی شان، بڑی عظمت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء، جد الانبیاء ہیں، اور ہم سب ماہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یاد تازہ کرتے ہیں اور ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت اور حضور کی بھی سنت۔ ایک مرتبہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معلوم کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حالانکہ میرے نبی کی بھی سنت ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ تو برادران ملت اسلام، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کو اللہ رب العزت اس ماہ ذی الحج کی نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔